جادو کے علاج میں جب ہم علاج کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ بالکل ٹھیک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم علاج شروع کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں چیزوں کو، تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ معاملات ہیں یا کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے مسائل بن رہے ہیں، اور ان کا حل کرنے کے حوالے سے ہم پھر جب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھائی کرنی، یہ طریقے کرنے ہیں، تو وہ کہتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے اوپر یہ معاملات ہیں، ہم تو ویسے ہی کوئی اپنی پریشانی کو لے کے آئے تھے، لیکن یہ جو علامات آپ بتا رہے ہیں یہ تو میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، یہ علامات جو ہیں یہ مطلب ایسے خواب ہیں، ایسے بیداری میں کچھ معاملات ہیں، یہ تو میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے، لیکن چند ایک مطلب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے یعنی بے خبر ہوتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا معاملات ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بار بار خواب آتے ہیں اور برے خواب آتے ہیں اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ایگزام والے، بے بسی والے، یعنی بے بس ہوں، میں لکھنا چاہ رہا ہوں، میں لکھ نہیں پا رہا، میں بھاگنا چاہ رہا ہوں، میں بھاگ نہیں پا رہا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میرے سے گاڑی نہیں سنبھل رہی، میرا جوتا گم ہو گیا، وہ نہیں مل رہا، یعنی اپنے آپ کو بے بس دیکھنا اور بار بار دیکھنا، یہ جو خواب ہے نا، یہ خواب بہت بڑی علامت ہے جادو جنات کے مسائل کی۔ دوسری، کسی جانور کا نقصان پہنچانا، بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی لگا ہوا ہے پیچھے، نقصان پہنچا رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، بار بار دیکھنا۔ اب یہ جو بار بار دیکھنا اور بار بار معاملات کا ہونا ہے نا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کچھ معاملات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انسان بظاہر معاملات میں اس کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، اس کو پتلے، تعویذ یا اس طرح کوئی چیز ملتی ہے، اگنور کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جو سخت جادو کی ہوتی ہیں، ان میں آپ نے مطلب اوائڈ نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غور اس لحاظ سے کرنا ہے کہ میں پڑھائی کروں۔ ہاں ٹھیک ہے، زیادہ اس کو اپنے اوپر سوار بھی نہ کریں، لیکن اس کو ایسے بھی نہ کریں کہ آپ علاج ہی نہ کریں، آپ پڑھائی ہی نہ کریں، آپ چیزوں کو دیکھیں ہی نہ۔ تو یہ ایک جو چیز ہے نا، یہ بڑی سوچنے والی اور اہم چیز ہے، اس حوالے سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے معاملات ہمارے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم بسا اوقات جادو کا علاج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان وجوہات کی بنا پہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جادو کا علاج کریں، ہمارے دماغ میں جو ایسی فضول چیزیں ڈال دی گئیں کہ جی جادو کا علاج تو جادو کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب ہمارے دماغ میں چیز ڈال دی گئی، ہم سوچ رہے ہیں یار جادوگر کے پاس کہاں سے جاؤں اور کیسے جاؤں۔ بھائی اللہ کا قرآن جب آپ کے پاس ہے نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پڑھائی کریں۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کو بالکل اگنور بھی نہیں کرنا کہ میں بھول ہی جاؤں کہ کچھ نہیں ہوتا، مسئلے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، پڑھائی کریں، اتنا جو ہے وہ ایزی نہیں لینا، پڑھائی کریں، محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سوچنا کہ میں علاج کیسے کرواؤں، مجھے تو جادوگروں کے پاس جانا پڑے گا، کالی سری کو پھینک کے آنا پڑے گا قبرستانوں میں، ان چکروں میں بھی نہیں پڑنا۔ حفاظتی پڑھائی کریں، صبح و شام خود کو دم کریں، پانی پر دم کر کے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر ختم کر دیں گے۔ کوئی مسئلوں میں سے مطلب کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس طریقے سے علاج کریں گے تو اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔